السلام علیکم دوستو فلسطین اور اسرائیل کا تنازع کیوں شروع ہوا؟ اسرائیل کب اور کیسے وجود میں آیا؟ فلسطین میں یہودیوں نے کیسے قدم جمائے؟ یہودیوں کی طرف سے پیش کی جانے والی یوگنڈا اسکیم کیا تھی؟ اسرائیل کے قیام کے بعد ہی فلسطین اور اسرائیل کا تنازع بھی شروع ہو گیا۔ بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ شروع کب اور کیسے ہوا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالوں کے جواب جانیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے ہٹلر نے بڑی تعداد میں یہودیوں کا خاتمہ کیا، جس کو تاریخ میں ہولوکاسٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہودیوں نے اس کے خوف سے گھبرا کر جب ہجرت کرنا شروع کی تو زیادہ تر یہودیوں کا رخ فلسطین یروشلم کی طرف تھا، کیونکہ یروشلم یہودیوں کے لیے ایک مقدس شہر تھا۔ یہودیوں کی کوشش تھی کہ انہیں فلسطین میں جگہ مل جائے۔ حضرت عمر علیہ السلام کے دور سے لے کر سلطنت عثمانیہ کے زوال تک یہودیوں کی یہ کوشش کامیاب نہ ہو سکی اور انہیں فلسطین میں جگہ نہ ملی۔ انہی دنوں میں یہودی اپنے لیے ایک الگ ریاست اسرائیل کے قیام کی کوششیں کرنے لگے۔ آسٹریا کے ایک یہودی صحافی جن کا نام تھیوڈور ہرزل تھا، اس نے 1896 میں یہودیوں کے لیے ایک الگ ریاست کے قیام کی کوششیں کی۔ تھیوڈور ہرزل کو بابائے اسرائیل یا بابائے صہیونیت بھی کہا جاتا ہے۔ تھیوڈور ہرزل اس وقت میں اسرائیل کے قیام کے لیے کوششیں کرنے والا سب سے زیادہ متحرک صحافی تھا۔ ہرزل کی سرتوڑ کوششیں جاری تھی اور اسرائیل کی ریاست کے حصول کے لیے وہ مختلف ممالک کے ساتھ میل جول بڑھا رہا تھا، اپنی تحریک کے حامی افراد کو یکجا بھی کر رہا تھا۔ فلسطین میں جگہ پانے کے لیے تھیوڈور ہرزل 4 بار سلطنت عثمانیہ کے آخری بااثر سلطان عبدالحمید دوم سے جا ملا۔ عبدالحمید ثانی کو صہیونیت کے بانی تھیوڈور ہرزل نے خط لکھا، جس میں اس نے فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کرنے اور اس کے بدلے 150 ملین پاؤنڈ دینے کی آفر کی۔ خلیفہ عبدالحمید ثانی نے جواب دیا، جناب ہرزل کو میں نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ وہ اس موضوع کے بارے میں نہ سوچیں، اس لیے کہ فلسطین میں میری ملکیت نہیں ہے، میں فلسطین کا ایک ٹکڑا بھی نہیں بیچ سکتا، فلسطین سارے مسلمانوں کی ملکیت ہے، اس مٹی کی خاطر میرے آباء و اجداد عثمانیوں نے سینکڑوں سال جہاد کیا، اس مٹی میں مسلمانوں کا خون شامل ہے جس کی گواہی میری عوام نے دی ہے۔ یہودیوں کو میری نصیحت ہے کہ وہ اپنے پیسے اپنے پاس رکھیں اور اگر خلافت کا شرازہ بکھر گیا تو فلسطین کو بغیر قیمت کے لیں، لیکن جب تک میں زندہ ہوں ایسا ہرگز نہیں ہوں۔ سلطان عبدالحمید کی اجازت نہ دینے کے باوجود بھی یہودیوں نے خفیہ طور پر فلسطین کے مختلف علاقوں میں قدم جمانا شروع کر دیے۔ جس وقت ہرزل کی جانب سے سلطان کو خطیر رقم کی پیشکش کی گئی، سلطنت عثمانیہ کو اس وقت معاشی بحران کا سامنا بھی تھا اور یہ قرض تلے دبی ہوئی تھی۔ یہ بڑی رقم اس سلطنت عثمانیہ اور سلطان محمود کے لیے بڑی اہمیت کی حامل تھی، مگر یہودیوں کے عزائم کو بھانپتے ہوئے سلطان نے اس پیشکش کو رد کر دیا۔ مگر یہودیوں نے نوجوانوں کے ذہن سازی شروع کر دی۔ اس ذہن سازی کے نتیجے میں ایک انجمن قائم ہوئی جس کا نام تھا نوجوان ترقی انجمن۔ اس باغی انجمن کا موقف یہ تھا کہ ملک میں ان لوگوں کو آنے دیا جائے اور وہ ملک میں اگر تجارت کریں گے تو ٹیکس بھریں گے، یوں ملک کی معاشی صورتحال بہتر ہوگی۔ اس باغی انجمن نے اتنا زور پکڑ لیا کہ بالآخر سلطان عبدالحمید دوم کو ملک بدر کر دیا گیا۔ یہاں سے ہی سلطنت عثمانیہ کے زوال کا آغاز ہوا اور یہاں سے ہی فلسطین میں یہودیوں کی آباد کاری بھی شروع ہو گئی تھی۔ یعنی ایک طرح کہا جا سکتا ہے کہ فلسطینیوں نے خود اپنے وطن میں یہودیوں کو جگہ دی اور دھیرے دھیرے یہی یہودی ان کے وطن پر قابض ہونے لگے۔ بالآخر 1903 میں برطانوی نوآبادیاتی سیکریٹری یوسف چیمبرلین نے ہرزل کو یہودی آباد کاری کے لیے یوگنڈا میں 500 مربع میل علاقہ دینے کی پیشکش کی۔ اس پیشکش کو دستاویزات میں یوگنڈا اسکیم کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ ہرزل نے ایک وفد اس علاقے کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا تو مشترکہ فیصلہ یہ ہوا کہ وہ علاقہ یہود آباد کاری کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر اسرائیل کا قیام اس علاقے میں آ جاتا ہے تو یہودیوں کی فلسطین میں آباد کاری مشکل ہو جائے گی۔ یہودی چونکہ یروشلم کو مقدس سمجھتے تھے اس لیے وہ فلسطین میں آباد ہونا چاہتے تھے۔ سن 1904 کا آغاز تھا اور اسرائیل کے لیے کوششیں کرتے کرتے تھیوڈور ہرزل موت کے منہ میں چلا گیا۔ بالآخر اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں پیش کیا گیا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے یہ فیصلہ سنایا کہ فلسطین کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے، جن میں ایک یہودی ریاست ہوگی اور ایک عرب ریاست ہوگی، جبکہ یروشلم بین الاقوامی شہر ہوگا۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل کا قیام ہوا اور اگلے ہی دن چند ممالک نے حملہ کر دیا، جن میں اردن، مصر، عراق اور شام شامل تھے۔ یہ پہلی عرب اسرائیلی جنگ تھی۔ اسرائیل یہ جنگ جیت گیا، خطے کے بہت سے عرب باشندوں کو ملک چھوڑنا پڑا۔ اس جنگ کے نتیجے میں وہ علاقہ جو اقوام متحدہ کے فیصلے کے مطابق عرب ریاست بننا تھا، اس علاقے سے تقریباً 5 سے 7 لاکھ فلسطینیوں کو بے دخل کر دیا گیا اور آہستہ آہستہ یہاں یہودی بستیاں قائم ہو گئی۔ یوں اسرائیل اور فلسطین کے ایک عالمی مسئلے نے جنم لیا جو اب تک جاری ہے۔ موجودہ دور میں 2 ممالک جہاں یہودیوں کی بڑی تعداد پائی جاتی ہے، ان میں ایک امریکی اور دوسرا خود اسرائیل ہے۔ یہودیوں کی آبادی 300 ملین سے زیادہ ہے، جن میں سے امریکہ میں 6 ملین یہودی آباد ہیں، جبکہ اسرائیل میں تقریباً 80% آبادی یہودیوں پر مشتمل ہے۔ اسرائیل کا قیام عمل میں تو آ گیا، مگر اتنے برس گزر جانے کے باوجود اب بھی اسرائیل کا قیام ایک متنازع عمل ہے جسے بہت سے ممالک اب بھی تسلیم نہیں کرتے۔ ان ممالک میں پاکستان کے علاوہ قطر، ایران، بنگلہ دیش، کویت، یمن، ملائیشیا، بھوٹان، سعودی عرب، عمان، برونائی، لیبیا، صومالیہ اور افغانستان شامل ہیں۔ مگر یاد رہے کہ ایران دوسرا ملک تھا جس نے اسرائیل کے قیام کے بعد
اسے تسلیم کیا، لیکن ایران میں آنے والے انقلاب کے بعد اس نے اپنا بیان واپس لیا اور اسرائیل کو الگ ریاست تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ یہودیوں کی کوششوں سے اسرائیل کا قیام تو عمل میں آ گیا، مگر فلسطینیوں کی حق تلفی اور دل آزاری تو ایک طرف، علاقائی اور سردی نقصان کی تلافی بھی ناممکن ہے۔ آج کل اس تنازع نے پھر سے سر اٹھایا ہے اور پوری قوت سے پوری دنیا اور عالم اسلام کے سامنے فلسطینی باشندوں کی نسل کشی ہو رہی ہے اور مسلم ممالک ابھی بھی خاموش ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے اپنے ناظرین کو آسان اور سادہ لفظوں میں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ فلسطین اور اسرائیل کا یہ تنازع شروع کیوں اور کیسے ہوا تھا۔ امید ہے آپ کو معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔